ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ظالم اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے، جنگی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں سے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ اللہ نے جب مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک وقت جو زمانہ جاہلیت سے خون ریزی، فساد اور قتل و غارت گیری کا طریقہ کار رائج اور جاری تھا، اس سے جب روکا اور حکم دیا کہ اپنی تربیت کے لیے اپنے اندر ضبط اور صبر کی اعلیٰ اخلاقی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اصولوں کی ہدایت کی تعلیم تھی کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر ضبط اور تحمل اور بردباری پیدا کریں. کوئی بھی لڑنے والی جماعت جب اس کے اندر اعلیٰ درجے کا ڈسپلن، نظم و ضبط اور برداشت ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ مقاصد کے تحت جنگ کرتا ہے تو یقیناً اس کی جنگ وہ عدل اور امن کے لیے ہوتی ہے. وہ محض خون ریزی یا قتل و غارت گیری یا معاشرے میں فساد پیدا کرنے یا ظلم و زیادتی کے لیے نہیں ہوتی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر قابو پا لیتے ہیں اور قریب تھا کہ دشمن بھی عام سا نہیں، بدترین دشمن ابو جہل اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیتے، لیکن ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران رہا. اس نے سوال اٹھایا کہ علی، میں تیرا دشمن، تیرے پیغمبر کا دشمن، تیرے نظریے اور دین کا دشمن، اور تو نے اس پر قابو پا کر اس کو چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے پہلے قتل اپنے ذاتی کسی انتقام کی بنیاد پر نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرا تجھے قتل کرنا صرف اسی وجہ سے تھا کہ تو حق کے راستے میں ایک بہت بڑا فتنہ اور رکاوٹ تھا. اب جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرا ذاتی انتقام اور غصہ شامل ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب میں تجھے اپنے ذاتی اس انتقام کی بنیاد پر قتل کروں، اس لیے اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا بلکہ تجھے کوئی اور ہی قتل کرے گا. مسلمان میں اتنی اخلاقی بلندی ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کا قتل محض نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، ذاتی انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ دنیا میں عدل، امن اور دنیا میں ان مظلوموں کی حمایت میں تلوار اٹھاتا ہے، جنگ کرتا ہے، قتل و
قتال کے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے دین اسلام نے ابتدا میں مسلمان جماعت کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاقی قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ جیسے عظیم اعمال کو اپنائیں۔ نماز انسان کے اندر بہت بڑا ڈسپلن، بہت بڑی تنظیم، نظم و ضبط اور اجتماعیت پیدا کرتی ہے کہ کس طرح تم نے امیر کی، اپنی امام کی اطاعت کرنی ہے، کیسے اس کے پیچھے چلنا ہے، کس طرح اس کے ہر عمل اور اشارے پر تم نے مر مٹنے کا اپنے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ امام رکوع کرتا ہے تو ہم رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صرف نماز کی حد تک ہی نہیں امام کی اتباع اور اطاعت ہوتی، بلکہ یہ نماز تو ہمارے اندر مستقل یہ ایک رویہ پیدا کرتی ہے، ہمیں یہ ڈسپلن سکھلاتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کیسے تمہارے اندر اپنی امیر کی اطاعت کا جذبہ ہو، کس طرح تمہارے اندر ایک نظم و ضبط موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر انسانی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ ظاہر ہے ایک انسان خود اپنی محنت سے مال کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، بڑی مشقت سے اس نے مال جمع کیا، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، مخلوق خدا پر اسی مال کو لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی اس پہ ذاتی مفاد نہیں، کوئی بدلہ وہ نہیں چاہتا۔ تو جو انسان اپنی محنت کی کمائی اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اس انسان کے اندر اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، ان کا دکھ درد یہ برداشت نہیں کر رہا، ان کی بھوک اسے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو اللہ نے یہ شروع میں 2 اعمال دیے اور ان کے ذریعے سے مسلمان جماعت کی تربیت کی، اور قیامت تک کے لیے اعمال مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیے کہ وہ ان اعلیٰ اعمال کے ذریعے سے اپنے اندر اعلیٰ اخلاقی قوت اور طاقت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم، اے پیغمبر آپ نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جنہیں کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اب قتل و قتال سے، جو زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لڑنا مرنا برداشت نہ ہونا، ذاتی انتقام کی بنیاد پر جھگڑے کرنا، اپنے آپ کو ان سے روک لو، اب لڑائیاں بند کر دو، بلکہ اس کی جگہ پر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اپنے اندر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا داعی اور جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر تنظیم اور ڈسپلن پیدا کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وآتوا الزکاۃ۔ ابھی اللہ نے یہ قتال فرض نہیں کیا، بعض لوگوں نے جن پر مصیبتیں آئیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں آ کر سوال بھی کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، ہم دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے باعزت تھے، لیکن دین اسلام میں آنے کے بعد ہم ذلیل ہو گئے۔ کیسے کہ اس سے پہلے ہم سے کوئی لڑنے کی کوشش کرتا، ہمیں کوئی برا بھلا کہتا تو ہم اس کو جواب دیے بغیر نہیں رہتے تھے، اس کی سخت سرزنش کرتے تھے، اس کے مقابلے میں جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے۔ اب جب دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا تو اب لوگ ہم پر زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم پر مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتے، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہمیں آپ نے منع کر رکھا ہے، تو ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ پہلے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی بات بھی کرے، لیکن اب ہمیں بڑی بڑی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سہنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا کر کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں، یقیناً حق پر ہیں، حضور نے فرمایا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر ہم ان ظالموں کا ظلم کب تک برداشت کرتے رہیں، ہم حق کی خاطر کیوں نہ نکلیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا تم بہت جلد بازی سے کام لینے والے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ دشمن یاد رکھے
جب کوئی تنظیم دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، تبدیلی لانا چاہتی ہے، اور اس کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی، تو دشمن چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرے، اس کے اندر تشدد پیدا کرے، اس کو برانگیختہ کرے اور اس کو کریش کر دے، ختم کر دے۔ ابھی اس کی طاقت اتنی ہے نہیں ہے، اپنی قوت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ طاقتور ہو جائے دشمن اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ذہین سمجھدار انقلابی جماعتیں وہ در حقیقت ٹکراؤ کی پالیسی ابتدا میں نہیں اختیار کرتی، وہ اپنے آپ کو روکتی ہیں، اپنے اندر ضبط پیدا کرتی ہیں، تکلیفیں آتی بھی ہیں تو برداشت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال اپنی تنظیم اور ٹیم کو منظم کیا، ان کو تربیت دی، ان کے اندر اعلیٰ اخلاقی قوت پیدا کی، اسی اصول پر، عدم تشدد کے اصول پر۔ دشمن ابھارتا رہا، مار پیٹ بھی کرتا رہا، بڑی بڑی سخت تکلیفیں بھی اس نے دیں اس جماعت کے افراد کو جن پر اس کا بس چلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا میرے ساتھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں مجھ پر ایمان لانے کے نتیجے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا، برداشت کا حکم دیا۔ ایک طرف تو یہ کہ مسلمان میں ضبط اور تحمل پیدا ہو، اور دوسری طرف یہ کہ ابھی مسلمان جماعت کی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی آپ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگی حکمت عملی نہیں اختیار کی۔ 2 سال بعد غزوہ بدر کے موقع پر پھر آپ نے جب دیکھا کہ اب تیاری مکمل ہو گئی، اب آپ دشمن کے مقابلے میں فرمایا کہ شروع میں یہ کہتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، یہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم پر تو قتال کیوں نہیں فرض کرتا، ان ظالموں کے مقابلے میں لڑنے کی تو ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتا۔ دوسری جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہتے تھے لولا، ہم پر کوئی صورت کیوں نہیں ایسی نازل کرتی کہ انزلت علیہ آیات محکمات، کہ جس کے اندر واضح اور دو ٹوک حکم ہو، اور اس کے اندر قتال کا ذکر ہو، وذکر فیہ القتال، قتال کا اس میں ذکر ہو، ایسی کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی۔ اور جب اللہ نے ایسی صورت نازل کر دی، ایسا حکم بعد میں دے دیا، تو اب وہ جس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، جو تھوڑ دیلا تھا، خاص طور پر وہ جو رسمی طور پر مسلمان ہو گیا تھا، جماعت میں شامل ہو گیا، جو نام نہاد مسلمان تھا، اب جب حکم ملا لڑنے کا، اب وہ ڈرنے لگا، اب اسے خوف ستانے لگا، وہ اس کے سامنے جنگ کی وہ ساری کیفیت اور حالت سامنے آ گئی کہ جنگ میں تو انسان کو قتل ہونا پڑتا ہے، بچوں کو یتیم ہونا پڑتا ہے، عورتوں کو بیوہ ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ جنگ میں جانے سے گریز کرتا ہے، دشمن سے مرعوب ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور ایسا ڈر اور خوف ہے کہ ایسا ڈر اور خوف اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے تھوڑ دیرے لوگوں کی یہاں مذمت کی اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شروع میں تو یہ کہتے تھے لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، ہم پر قتال کو کیوں نہیں فرض کرتا ہے پروردگار، لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ اب جب اللہ نے قتال فرض کر دیا تو پہلے تو یہ کہتے تھے فلما كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، جب ان پر قتال فرض ہوا تو ان میں سے ہی ایک جماعت اب لوگوں سے یوں ڈرتی ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتی ہے، اور کہنے لگے ربنا لم كتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پر فرض کیوں کر دیا یہ لڑنا، تھوڑا اور کیوں نہیں جینے دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑا اور بھی زندگی میں ہمیں سکون سے رہنے دیا جاتا، یہ لڑنا یہ مرنا یہ تو امن کے منافی ہے، یہ تو امن اس سے برباد ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اور تھوڑا سا جینے دیا جاتا، یہ کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں تم جینا چاہتے ہو، عیش کرنا چاہتے ہو، مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی تو کیا ہے، متاع قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اس کا ساز و سامان، اس کی زندگی کی لشپش، یہ کیا ہے، متاع کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے کو جس کو انسان پھینک دیتا ہے، تو یہ دنیا اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے کی طرح ہے، یہ وقتی اور عارضی ہے، اور اس کے لیے تم کیا اللہ کی اس حکم کو پسے پش ڈال رہے ہو،
قل متاع الدنیا قلیل، اصل مسلمان کے لیے تو اس کی آخرت ہے، اس کو سامنے رکھتا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جس نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، انسانوں کا ڈر دل سے نکال دیا، اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت دل میں پیدا ہو گئی، اس کے لیے تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جلد گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچوں، جہاں مزے کی زندگی اسے حاصل ہوگی۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور یاد رکھو تمہارے کسی عمل میں بھی بدلہ دینے کے حوالے سے تم پر ناانصافی نہیں ہوگی، داغے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں نہ دے۔ گٹھلی جو ہوتی ہے کھجور کی، اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سفید دھاگا سا ہوتا ہے، باریک سا ریشہ ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے کہ اتنا بھی معمولی درجے کا بھی تم پر ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ جس نے جتنا عمل دنیا میں کیا ہے اس کے مطابق اس کو لازمی بدلہ ملے گا۔ باقی رہی یہ زندگی موت، یہ کوئی جنگ سے متعلق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں جنگوں میں، لیکن موت انہیں نہیں آتی۔ کتنے ایسے ہیں جو جنگوں لڑائیوں سے ڈرتے ہوئے گھروں میں بستروں میں ہوتے ہیں، لیکن موت انہیں آ دبوچتی ہے۔ موت کوئی جنگ سے تھوڑی مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جہاں بھی جس کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، لیکن موت نے آنی ہے تو وہ وہاں بھی اسے آ دبوچے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا جہاں بھی تم چلے جاؤ موت تمہیں آ کر پہنچے گی، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت انسان کو ڈھونڈ کر چھوڑتی ہے، چاہے وہ کتنی قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے۔ افلاطون کے بارے میں آتا ہے، بڑا سائنسدان تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت کون سا ہے، میں اپنی موت کی بچاؤ کا سامان کر لوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے بتا دیا پیغمبر کے ذریعے سے کہ تیری موت کا وقت فلاں دن فلاں گھڑی ہے، بچ سکتا ہے تو بچ لو۔ یقین تو اس کو تھا کہ موت کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، وہ وقت گزر گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا اور اس میں اپنے جیسے بے شمار افلاطون بنائے اور ان سب کو کرسی پر بٹھا دیا اور درمیان میں ان کے اپنی بھی کرسی رکھ دی۔ جب وہ موت کا وقت قریب آیا تو اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف اس نے وہ جو مکان اور محل بنایا شیشے کا کہ اندر آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرشتہ جب آیا شیشہ پھٹا، وہ اندر داخل ہوا انسانی شکل میں اور کہنے لگا فرشتہ، اوہو افلاطون نے اتنے بڑے افلاطون بنا دیے۔ اب فرشتہ بھی حیران تھا کہ ان میں سے اصل افلاطون کون ہے؟ یہ تو سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ اب ایک ایک کو وہ تلاش کرے ڈھونڈے کہ یار یہ افلاطون اصل ہے یا یہ اصل ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے وقت چاہیے اور موت کا ایک وقت متعین ہے، ایک سیکنڈ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لا یؤخر، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، پھر اسی وقت میں اسی لمحے اسی آن موت آنی ہوتی ہے۔ اب فرشتہ کہتا ہے کہ افلاطون نے اتنے بڑے افلاطون بنا دیے لیکن ان میں ایک کمی اس نے چھوڑ دی۔ وہ جو اصل افلاطون تھا وہ کہنے لگا کہ کون سی کمی رہ گئی؟ کہا کہ یہی کمی رہ گئی کہ ان میں جان نہیں اور تم میں جان ہے۔ فرشتے نے پہچان لیا کہ یہی جو بول رہا ہے اصل تو افلاطون یہی ہے، اب اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو قرآن میں اللہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ پہنچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو بند کر لو تب بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، ایک اور ایسے لوگوں کی جو تھوڑ دینے لوگ ہوتے ہیں، کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں، ایک اور ان کی کمزوری اور خرابیاں بیان کی کہ جب کبھی ایسے لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی ہی بدعملیوں کمزوریوں کی وجہ سے جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا سارا ملبہ لیڈرشپ پر گرا دیتے ہیں کہ بس یہ ان کی
غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہوا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ آپ نے عمل کو درست نہیں کریں گے، آپ نے اعمال کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس جنگ میں، ہم نے جس بہادری، جس ڈسپلن سے ہمیں جنگ میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ہم تو اس طریقے سے لڑے نہیں۔ وہ سارا کا سارا غلبہ کیا ہے؟ اس لیڈرشپ پر گراتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جنگی حکمت عملی بہترین طریقے سے اختیار کی، اور اس کے مطابق ایک فوجی دستہ ایک درہ پر مقرر کر دیا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ پورے ایک نظم و ضبط کے ساتھ دشمن کے مقابلے کی پلاننگ کی، لیکن وہ تو دستے کی غلطی سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب وہ منافق نام نہاد ہیں مسلمان عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار، وہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو محمد نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ یہ ہم تو کہتے تھے جنگ میدان میں جا کر لڑے ہی نہیں، مدینہ میں رہ کر ہی ہم اپنی حفاظت کریں، دفاع کریں، ہماری بات نہیں مانی۔ یہ جو کچھ ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے علیہ باللہ ہوا۔ سارا الزام حضور پر دھرنے لگ پڑے۔ آپ نے جب ایسا ہوتا ہے اپوزیشن خاص طور پر، وہ سارے کا سارا قصور کس کا بناتی ہے؟ وہ لیڈرشپ یا اس وقت صاحب اقتدار لوگوں کا بناتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے کہاں کمزوری ہوئی ہے۔ تو قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کوئی اچھائی مل جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی یا تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی وجہ سے ہوا، کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ انہیں بتا دو بات یہ نہیں ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر عمل کا ایک نتیجہ مقرر کیا ہے، ہر ایک کام کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق جب کوئی کام کرتا ہے تو صحیح نتیجہ نکلتا ہے، اگر اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا ویسا غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ تم نے اپنے عمل کو غلط طریقے سے اپنایا اور اختیار کیا تو اس کا نتیجہ ویسے ہی نکلا۔ پیغمبر تو غلط طریقہ کار کو اپنانے کی ہدایت نہیں کرتے، خرابی تم نے کی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سب اعمال اچھے نتائج نکلے، برے نتائج نکلے، ان کے نتائج کا طریقہ کار خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے مطابق جو بھی انسان عمل کرتا ہے اسی کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھ نہیں چاہتی، اس کی عقل میں بات آتی ہی نہیں ہے۔ محض پروپیگنڈے کرنا ہے، اس طرح شور شرابہ کرنا، اپنے عمل کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی عقل ہی نہیں ہے، دوسروں پر الزام تراشی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے عمل میں کہاں غلطی اور کوتاہی کی۔ یہ جب نئی بات ہوتی، دوسروں پر الزام لگایا جاتا ہے تو پھر وہیں سے نقصان اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ یہ بات سمجھنے ہی نہیں چاہتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یاد رکھو جو بھی تمہیں اچھائی ملے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ خود تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، خود تم نے غلط عمل کیا ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے اللہ کے اس قانون کے تحت۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور باقی آپ تو انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ تو انسانیت کی بھلائی اور خیر چاہتے ہیں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، لہذا ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ باقی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ان کو خرابی کی بات نہیں کہتے، ان کا نقصان نہیں چاہتے، آپ تو ان کی بھلائی کی بات کہتے ہیں، ان کے فائدے ہی کے پیش نظر آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ تو ان کے بھلائی کے دل دادا ہیں، اور اگر کوئی ان کی اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں کوئی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو انہیں اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس کی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے آگے اس کو واضح کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول
کی عظمت اور مقام مرتبہ ہے کہ ان کی اطاعت کس قدر ہے ان کے ماننے والوں پر، ان کے پر ایمان رکھنے والوں پر لازم ہے، اس کی تفصیلات اگلی آیات میں ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ